آج اس کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ سہاگ رات میں اس کے شوہر ارمان نے جس طرح اپنی گرم جوشی دکھائی تھی، اس کی وجہ سے اس کا پورا وجود اب درد کر رہا تھا۔ ابھی وہ صبح کی 8 بجے نہا دھو کر سادہ سا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی پہلی رات ہے، اسی وجہ سے ارمان اس کے ساتھ بہت نرمی بھرا برتاؤ کرے گا، شاید اس کی تھکن اور شرم و حیا کا احساس کرے، وہ سب نہ کرے جس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کو ارمان کمرے میں آیا، ایک دم سے ہی اس کے نرم و گداز وجود کو چومنے لگا۔ حیا ایک دم سے ہی بوکھلا گئی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی شرم و حیا کا پیکر رہی تھی، لیکن ارمان نے آتے ہی اس قدر گستاخیاں کی کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور چپ چاپ کسی بے جان لاشے کی طرح بیڈ پر پڑی رہی۔ لیکن درد کی ٹیسیں جب اس کے وجود میں اٹھنے لگی، تب اس نے دھیمے سے لہجے میں ارمان کو کہا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ میری جان، شادی کی پہلی رات تو ہر ایک لڑکی کو ہی درد ہوتا ہے۔ ارمان جیسے اس کی تکلیف کا مزہ لے رہا تھا، پھر وہ تو اپنی فطری خواہش پوری کر کے مزے سے سو گیا، جبکہ حیا کو درد کے مارے پوری رات نیند نہ آئی تھی۔ صبح فجر میں جا کر اس کی آنکھ لگی۔ وہ 1 گھنٹہ سوئی تھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور نہانے چلی گئی۔ ابھی بھی سادہ سا پنک کلر کا سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ باہر اس کی ساس فوزیہ بیگم تھی۔ اٹھ گئی ہو تم؟ وہ سر سے پاؤں تک حیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ حیا ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شادی کی پہلی صبح تھی، اس لیے اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر سوئے ہوئے ارمان پر پڑی تو حیا سے کہنے لگی، نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں، تمہارے گھر والے بھی آنے والے ہیں ناشتہ وغیرہ لے کر۔ جلدی سے ارمان کو اٹھاؤ اور خود بھی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ حیا نے ان کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد اس نے دروازہ پھر سے بند کیا اور دھیرے دھیرے ارمان کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ جانے کتنے دنوں کی تھکن اتارنے کے بعد ایسے سو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہ ہو۔ ارمان، اٹھیں پلیز، 10 بجنے والے ہیں، سارے مہمان آ چکے ہیں، امی بھی پوچھ رہی ہیں آپ کا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گورے گورے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر ارمان کی نگاہیں پھر سے پھسلنے لگی۔ اچانک ہی اس نے بازو سے پکڑ کر حیا کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان باہر جانے کی؟ اس وقت تمہارا شوہر تمہارے لیے خاص ہے، باہر بیٹھے ہوئے مہمان نہیں۔ ارمان اس کے چہرے پر اور بھی تیز تیز گستاخیاں کرنے لگا، جبکہ حیا کے مارے شرم سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ارمان کی شوخیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، امی آ جائیں گی۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو اٹھا دوں۔ اب اسے کوفت ہو رہی تھی، لیکن ارمان نے دونوں بازوؤں میں اس کا نازک وجود جکڑ لیا تھا۔ حیا ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں تھی اور وہ وہی سب کرنے لگا جو رات میں اس نے کیا تھا۔ یار، کیا تم بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ ارمان اسے یوں روتے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ حیا کو ایک بار پھر سے درد ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی تو وہ نہائی تھی اور پھر سے اسے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ کیا سہاگ رات میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، یا ارمان ہی زیادہ خواہش رکھتا ہے؟ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر ارمان تو نہانے کے لیے واش روم چلا گیا، جبکہ اسے پھر دوبارہ نہانا تھا۔ نہا دھو کر اس نے اپنے گیلے بالوں کو چھپا لیا تھا، مبادا کسی کی نظر اس پر پڑ نہ جائے اور وہ یہ سوچے کہ ابھی نہا کر آئی ہے۔ باوجود اس کے کہ شادی کے ارمان اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن پھر بھی سہاگ رات کے حوالے سے ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، خاص طور پر ارمان کی طرف تو اس سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ اپنی امی اور بہنوں سے مل رہی تھی جو اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بڑی بہن شوخی سے پوچھ رہی تھی کہ کیسی گزری تمہاری رات؟ حیا نے نظریں جھکا لی تھی۔ پنک کلر کے سوٹ میں اس کے حسن کی رعنائیاں خوب جھلک رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ ارمان آتے جاتے اس پر نظر جما رہا تھا۔
پھر ناشتہ کر کے اس کے میکے والے واپس چلے گئے کیونکہ شام کو ولیمہ تھا۔ جب کہ وہ دیگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی۔ وہ کچھ دیر کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن ارمان کا خوف اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ کمرے میں گئی اور دوبارہ پھر سے وہ شروع ہو گیا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی بھی اسے پین ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی کہ درد اتنا بڑھ جائے کہ اس سے بیٹھا بھی نہ جائے۔ ابھی بھی اپنی چھوٹی نند سے بات کرتے وہ ایک دم ہنسی تو سامنے سے آتے ارمان کے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اسے اشارے کر رہا تھا کہ بہانے سے وہ کمرے میں آ جائے، لیکن ایک دم سے ہی حیا نے اس سے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کا اشارہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ حیا بھابی، آپ کو ارمان بھائی بلا رہے ہیں۔ ارمان کی چھوٹی کزن ماروح نے اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ ڈیٹھ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹا، کب سے ارمان تمہیں کمرے میں بلا رہا ہے؟ فوزیہ بیگم نے اسے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی جاتے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اچانک تیزی سے ارمان نے کمرے کے دروازے بند کر لیے۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہنے لگا، کیا تمہیں انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا بلانے کے لیے؟ 3 دفعہ تمہیں بلا چکا ہوں، لیکن تم ڈیٹھ بن کر وہیں بیٹھ رہی۔ 3-4 دفعہ میں نے تمہیں اشارے بھی کیے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں بھی سونا چاہتی ہوں ارمان، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے۔ وہ منمنائی تھی، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اس درد کے بارے میں نہ بتا سکی جو سہاگ رات اور اس سے اگلے دن کے بعد اس کے وجود میں اٹھ رہا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سو جائیں۔ دیکھو ولیمہ شام کو ہے، جب تک ہم دونوں آرام کر لیتے ہیں۔ ارمان نے ایک دم سے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ایک بار پھر سے وہ شروع ہو چکا تھا۔ حیا کی گردن پر پھر سے گستاخیاں کرنے لگا۔ خوبصورت سراپا گورا چٹا رنگ اور اوپر سے تیکھے نقوش معصومیت اس کے چہرے پر حد سے زیادہ تھی۔ ارمان ایسے ہی تو اسے دیکھ کر نہیں پاگل ہو رہا تھا۔ ارمان پلیز مجھے چھوڑ دیں، بہت تکلیف ہے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن ارمان پہ تو نہ جانے رات سے کیا وحشی پن سوار تھا۔ اس لمحے اسے حیا کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ بڑا جوش میں تھا، جو اس کے من میں آ رہی تھی وہی کر رہا تھا۔ کل رات سے کئی بار وہ اس کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا، اس لیے حیا کی تکلیف اب حد سے سوا ہو چکی تھی۔ اب اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، جبکہ ارمان اب سکون سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اوہو، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ دیکھو شروع میں ہر لڑکا لڑکی ایسے ہی بے بتابیاں اور گستاخیاں دکھاتے ہیں۔ وہ اب بھی شوخ لہجے میں سے کہہ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ حیا کس درد سے گزر رہی ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ باہر مہمان جمع ہیں۔ اسے یوں زور زور سے روتے دھوتے دیکھ کر ارمان پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ اب ارمان کو احساس ہوا شاید کوئی زیادہ ہی زور زبردستی کر کے اس نے حیا کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ تبھی وہ فوزیہ بیگم کو بلانے کے لیے دوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیا کو اندر بلا کر چیک اپ کیا تھا۔ وہ شرم و حیا سے زمین میں گرنے کو تھی جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اس سے اس کی تکلیف کا پوچھا تھا، مارے شرم کے اس سے نظر بھی نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ حیا کا چیک اپ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر فوزیہ بیگم کو ناقدانہ نگاہوں سے دور رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ، کس چیز کا درد ہو رہا ہے اسے؟ فوزیہ بیگم نے فوراً ہی ڈاکٹرنی سے پوچھا تھا۔ یہ بہو ہے آپ کی؟ لیڈی ڈاکٹر نے فوزیہ بیگم سے طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ کچھ جذب زد ہو گئی۔ کیا آپ کا بیٹا جاہل ہے؟ کیا حال کیا ہے اس نے اپنی بیوی کا؟ لیڈی ڈاکٹر نے باتیں سنا رہی تھی۔ پھر فوزیہ بیگم سے کہنے لگی، ابھی 3-4 دن تک انہیں اپنے شوہر سے دور ہی رکھیے گا۔ میری بات آپ اچھے سے سمجھ رہی ہیں؟ ابھی ان کی کنڈیشن بہت نازک ہے، بار بار اس جگہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے انٹرنل پر زخم پڑ گیا ہے۔ فوزیہ بیگم بہت شرمندہ سی ہو گئی تھی، جبکہ حیا نظریں جھکائے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں آ کر کار میں بیٹھ گئی، جہاں پر ارمان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، لیکن فوزیہ بیگم کے ماتھے پر بل تھے۔ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہے تمہاری بیوی، ڈاکٹرنی کے سامنے شرمندہ کروا دیا مجھے۔
اور تم بھی تھوڑا صبر سے کام لو، اب اسے کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے۔ وہ ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بھی لتاڑ رہی تھی، جبکہ ارمان بیک ویومرز میں حیا کو گور گور کر دیکھے جا رہا تھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن بڑی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ پھر شام کو وہ پارلر میں تیار ہونے چلی گئی۔ شکر تھا کہ اس کی تکلیف میں تھوڑا افاقہ تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ آج اس کے گھر والے آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ گرے کلر کی میکسی پہن کر تیار ہو کر ہال میں آئی، ارمان کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید گردن میں پہنا ہوا وہ وائٹ کلر کا نیکلس تو اور بھی سج رہا تھا۔ سبھی اس کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ ارمان کا دل مچل رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی حیا کو اس کے میکے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ آج آپ نے اسے اس کی ماں کے گھر نہیں بھیجنا، میں کل خود ہی لے کر چلا جاؤں گا۔ فوزیہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور سرگوشی میں کہنے لگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3-4 دن تم سے دور رکھوں، تم پاگل پن مت کرو۔ ارمان خدا نخواستہ کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ لیکن ارمان کسی طور پر سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ بس آپ نے حیا کو آج اس کے گھر والوں کے ساتھ جانے نہیں دینا، وہ بھی بڑا ہی ضدی تھا۔ اب فوزیہ بیگم پریشان ہو گئی۔ تب انہوں نے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ حیا اکیلی ہی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ تبھی موقع محل دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس جا پہنچی اور سرگوشی میں کہنے لگی، حیا تم آج اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا، کل تمہیں ارمان خود اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فوزیہ بیگم کی بات پر اس کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی شدت سے اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی، اور یہاں فوزیہ بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ منع کر دے۔ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی۔ اچانک ہی اس نے فیصلہ کیا۔ پھر لاکھ ارمان اور فوزیہ بیگم کی کوشش کے باوجود بھی وہ رکنے کو تیار ہی نہ ہوئی اور ولیمہ کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ ارمان کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس کا یہ خوبصورت روح آج اپنی نظروں میں اتار رہا تھا اور کمرے کی تنہائیوں میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن حیا نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ حیا کو لینے نہیں جائے گا، بلکہ وہ خود ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آئے گی۔ دوسری طرف حیا اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اس کی چھوٹی بہن، امی، ابو سب اسے گھیر کر بیٹھے تھے۔ اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہاں ایک ہی دن میں وہ کس تکلیف سے گزری ہے، اور ارمان نے اپنی شدتیں اس پر اتنی لٹائی کہ وہ ڈاکٹر تک جا پہنچی۔ لیکن شام ہوئی تو حیا کی امی کہنے لگی، حیا بیٹا، ارمان کا موڈ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ تم اسے ایک بار فون کر لو۔ امی کی بات پر حیا بھی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اسے یاد آیا فوزیہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ ارمان نے کہا ہے کہ آج تم اپنے گھر نہ جانا، لیکن اس نے ان دونوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ کیا وہ اس بات پر اس سے ناراض ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے فون کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور ابو کے موبائل سے ارمان کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ میٹھے سے لہجے میں ارمان سے پوچھ رہی تھی۔ آخر کو وہ اس کا شوہر تھا۔ ساری زندگی حیا نے اسی کے ساتھ تو گزارنی تھی۔ آ گیا تمہیں میرا خیال؟ اگر اتنا ہی خیال ہے تو ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ارمان تو جیسے اس کے فون آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر حیا کی جان نکل گئی کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ لیکن میں تو ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں ارمان، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح وہ اسے لینے نہ آئے، لیکن وہ بھی بنا تھا جلدی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، پھر تمہیں خود ہی آنا پڑے گا۔ اب حیا پریشان ہو گئی تھی۔ آخرکار اسے وہاں کرنی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس کی امی اور چھوٹی بہن پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ارمان کیوں لینے آ رہا ہے؟ امی پریشان تھی۔ کچھ نہیں امی، بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، مجھے واپس جانا ہی ہوگا، حیا نے بہانہ بنایا تھا۔ پھر وہ اندر بھی نہیں آیا اور وہیں سے مل کر حیا کو باہر بھیجنے کا کہہ دیا۔ حیا کی امی بھی دیکھ رہی تھی کہ داماد کا موڈ کچھ آف ہے۔ حیا نے ارمان کی ناراضگی کے ڈر سے جلدی سے امی کو خدا حافظ کہا اور سامان لے کر باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ گھر آنے تک وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، جبکہ حیا اس کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، فوزیہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ تو میں نے 8 دن کے لیے بھیجا تھا، یہ رسم ہوتی ہے۔ حیا شرمندہ سی کھڑی تھی، لیکن ارمان نے تو کوئی جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کو تو ذرا صبر نہیں،
فوزیہ بیگم اسے شرمندہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ ارمان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اب تو میں آ گئی ہوں اور آپ پلیز اپنی ناراضگی چھوڑیں۔ ارمان نے اسے خفگی سے دیکھا۔ لیکن میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تمہیں میری کہاں پرواہ ہے، نہ ہی تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی جتا رہا تھا۔ اب حیا پریشان سی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ نے شادی سے پہلے ہی تاکید کی تھی کہ شوہر کو ناراض نہ کرنا۔ شادی لڑکی کی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اب وہ اس کی منتیں ترلے کر رہی تھی کہ کسی طرح ارمان اس سے اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تمہیں میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی میں اپنی ناراضگی ختم کروں گا۔ ارمان کے بھڑکتے جذبات کسی صورت قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ سن کر حیا پریشان ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ابھی مجھے کچھ دن تک آپ سے دور رہنا ہے۔ میرے انٹرنل حصے میں تھوڑے زخم ہیں۔ وہ سر جھکائے جھجکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ بس تم جیسی عورتوں کے بہانے، یہی وجہ ہے کہ آج کل طلاقوں کی وجہ اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے۔ شادی کے تیسرے دن ہی ارمان کے منہ سے طلاق کی بات سن کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اچھا بتائیں، آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک بار پھر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جاؤ، الماری کے دراز میں ایک چیز رکھی ہے، اس سے میری ناراضگی ختم ہوگی۔ اب حیا حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے۔ جیسے ہی اس نے دراز کھول کر دیکھی، حیا شرم کے جیسے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ جالی دار نائٹی تھی۔ اگر وہ اس سے پہن کر ارمان کے سامنے آتی تو اس کے جذبات کسی طور پر نہ سنبھلتے۔ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن جب رات کو واپس آؤں تو تم مجھے یہی پہنی ہوئی نظر آؤ۔ اس کی کان میں سرگوشی کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ جیسے بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ پھر رات کو اس کی حسب خواہش وہ نائٹی پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، اور اس کی گوری رنگت اس کالے رنگ کی نائٹی میں اور بھی زیادہ کھل کھل کر نور بکھیر رہی تھی۔ ارمان جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ حیا کو دیکھتے ہی جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس سے زیادہ صبر بھی نہ ہوا اور فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ حیا اسے روکتی رہ گئی کہ ارمان پلیز خدا کے لیے آرام سے کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن حیا کی تکلیف کی بلا اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ تو اپنے جذبات کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پوری رات اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہا۔ جہاں حیا اسے روکتی تو وہ اور بھی طاقت سے خاموش کروا دیتا، اور اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ صبح تک اس کا بدن تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ فجر کا ٹائم ہوا تبھی وہ گہری نیند سویا تھا، اور حیا کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے، کیونکہ جسم کے نازک حصے پر تکلیف کی وجہ سے وہ سو بھی نہ پا رہی تھی۔ صبح 7 بجے ہی تیز تیز دروازہ بجنے لگا، جب تک وہ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ دروازے پر اس کی چھوٹی نند زینت تھی۔ امی بلا رہی ہیں بابی، آپ کو ماں کا پیغام دے کر وہ فٹ سے بھاگ گئی۔ حیا نے اچھی طرح سے سر پر دوپٹہ جمایا۔ ابھی تو اس کے بال بھی خشک نہ ہوئے تھے، اور کمزوری اور تکلیف کے باعث اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اپنی ساس کی تکلیف کو چھپائے وہ فوزیہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ بہو دیکھو، صبح سویرے اٹھ جایا کرو۔ آج تو میں نے زینت کو بھیج دیا تمہیں جگانے کے لیے، لیکن دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ آج میٹھے میں تمہارا ہار ڈلوانا ہے۔ 2-3 مہمان رکے ہوئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی تم کچھ میٹھا بناؤ تاکہ یہ رسم بھی پوری ہو جائے۔ ابھی تو فی الحال حیا کی حالت خود اتنی بری ہو رہی تھی کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ سسرال تھا۔ اسے یہ بات شادی کے فوراً بعد ہی سمجھ آ گئی تھی۔ جب بھی تو اتنی تکلیف کو چھپائے وہ کچن میں کھڑی کھیر بنا رہی تھی۔ ارمان دوپہر کے 2:30 بجے اٹھا تھا اور نہا دھو کر باہر نکل گیا۔ ایک بار بھی وہ حیا کی طبیعت پوچھنے یا اسے دیکھنے کچن میں نہیں آیا تھا۔ کیا وہ صرف ایک رکھیل کے طور پر اسے یہاں لے کر آیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر کھیر کی رسم بھی پوری ہوئی۔ اب وہ تھوڑی دیر کمرے میں چلی گئی آرام کرنے کے لیے۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، وہ گہری نیند میں تھی جب اچانک ہی ارمان کمرے میں آیا اور اس نے حیا کو جگانا شروع کر دیا۔ ارمان کا خوف اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہوا کہ اس کے جگانے پر وہ ایک دم سے چیخ مار کر اٹھی تھی، لیکن اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔
कसम से सोते हुए इतनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी तुम। मेरा दिल एक बार फिर से मचल उठा है। इसके मुंह से ये बात सुनकर हया की जान निकल गई थी। वो एक झटके से खड़ी हुई और अपने कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन अरमान ने इसे बाजू से पकड़कर बेड पर गिरा लिया और एक बार फिर से वो इसे मादा कर रहा था कि जिस तरह रात में इसने इसका साथ दिया था इसी तरह इस वक्त भी दे। लेकिन हया तो जैसे अंदर से टूट गई थी। वो बिल्कुल बेजान लाशे की तरह इसके सामने पड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके शोहर के अंदर इतनी गर्मी और ताकत होगी कि वो रात दिन इससे गुर्बत का तकाजा करेगा। अरमान तो जल्दी से नहा धोकर कमरे से बाहर चला गया था। फिर वो जैसे तैसे अपने बिखरते वजूद को समेट कर उठी और नहाने के लिए चली गई। अभी गीले बाल लिए बाथरूम से बाहर निकली थी कि अचानक फौजिया बेगम एक औरत के साथ इसके कमरे में दाखिल हुई और वो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा था और वो अभी नहाकर वाशरूम से बाहर निकली थी। वो दोनों एक दूसरे को इशारे करने लगी। फौजिया बेगम इसे गुस्से से देख रही थी। इनकी आंखों में इसके लिए तहकीर थी। ये तुम्हारी फूफी सास है हया, वो इस औरत का तारफ़ करवा रही थी जो मजाक उड़ाने वाली नज़रों से इसे देख रही थी। फिर फौजिया बेगम से कहने लगी, वैसे भाभी आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर बहुत गर्मी है। फौजिया बेगम कुछ बोल ही ना सकी। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि हया की आंख में आंसू थे। फौजिया बेगम ने जिस तरह से इसे देखा था और अब इनकी निगाहों में वो बहुत बुरी बन गई थी, जैसे सारा कसूर इसका हो। अब अगर इनके बेटे के अंदर इतनी आग थी शादी की, तो हया का इसमें क्या कसूर था? लेकिन ये बात वो नहीं समझ सकती थी। फिर हया के रात दिन ऐसे ही गुजरने लगे। अरमान अब ऑफिस जाने लगा था, लेकिन जाहिर है इसका बाप फैक्ट्रियों का मालिक था। वो सुबह के 12 बजे ही फैक्ट्री जाता और शाम को जल्दी वापस आ जाता। जब से इसकी शादी हुई थी इसका काम में दिल नहीं लगता। इसके जहन पर बस एक ही चीज़ सवार रहती थी। लेकिन हया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, जबकि अरमान की खुराक बहुत अच्छी थी। इसका जिस्म भी लंबा चौड़ा था, जबकि हया दुबली पतली जिसामत रखती थी। ये अलग बात थी कि हया के घर के हालात और अरमान के घर के हालात में दिन रात का फ़र्क था। वो एक मतवसत के घराने से तल्लुक़ रखती थी, जबकि अरमान के घर में इन पे पैसे की कोई कमी नहीं थी। जबकि वो बहन भाई भी सिर्फ 2 ही थे, जबकि हया 5 बहन भाई थे, जिसमें 4 बहनें और एक ही सबसे छोटा भाई था। हया ने जैसे अपने लफ्ज़ सी लिए थे। वो अरमान के बारे में किसी से कोई बात ही ना कर सकती थी और ये बात इसे बहुत ही शर्म और हया वाली लगती थी। यही वजह थी कि ना वो अपनी माँ से ये बात कहती और ना ही अपनी सास से कह सकती थी। जब भी बेटाइम अरमान इसे लेकर कमरे में बंद पड़ा होता, जैसे ही वो नहा के कमरे से बाहर निकलती, फौजिया बेगम इसे सख्त सोच सुनाए बिना ना रह सकती थी। इस घर में मेरी जवान बेटी भी है, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। इस दिन भी वो दोपहर में मुलाजमा के साथ मिलकर चंद समेट रही थी। जब अरमान 3 बजे घर आया, अरमान को देखकर वो इधर उधर छुपने लग जाती और वो जानती थी कि अरमान सिर्फ इससे एक ही चीज़ की तलब करता है और ये सब कर कर के अब इसके जिस्म में ताकत ना रही थी। लेकिन आज भी आते ही अरमान ने इसे कमरे में बुलवाया था और फ़ौरन ही कमरे के दरवाज़ा बंद कर लिए। अब असर के वक़्त वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी जब छोटी नंद जीनत ने दरवाज़ा बजाया। भाभी, अम्मी बुला रही हैं आपको। इसने सर से पाँव तक हया को देखा था। अब वो भी जवान थी और नहाने का मतलब खूब अच्छे से समझती थी। फ़ौरन ही जाकर माँ से कहने लगी, भाभी तो नहा रही थी और अरमान भाई मोबाइल चला रहे थे। जैसे ही वो फौजिया बेगम के पास तो पहुंची तो वो इन्हें सुनाए बगैर न रह सकती थी। ये क्या तरीका है हया? मेरी मासूम बेटी क्या सोचेगी ये सब देखकर? रात खुदा ने किस लिए बनाई है? इन्हीं सब कामों के लिए ना, जो तुम दोनों दिन में भी दरवाज़ा बंद कर लेते हो। इनके मुंह से जैसे आग निकल रही थी। हया ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया और रोना शुरू कर दिया। इसे यूं रोता देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई थी। मैं भी तो इन्हें यही समझाती हूँ अम्मी, लेकिन वो ये बात समझते ही नहीं। मैं खुद थक गई हूँ ये सब कर कर के। आखिरकार वो फौजिया बेगम के सामने फट पड़ी थी। ये बात तो इन्हें भी मालूम थी कि अरमान को शादी का किस कदर शौक़ था और वो शादी के लिए बेचैन था। हालांकि अभी तक वो कारोबार के लिए संजीदा ना हुआ था, लेकिन फिर भी फौजिया बेगम और इनके शोहर ने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की से इसकी शादी करवा दी थी।
حیا کو انہوں نے ایک میلاد میں پسند کیا تھا۔ اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اپنے طریقے سے انہوں نے حیا کو تسلی دی۔ دل میں سوچا کہ آئندہ وہ کبھی اس بارے میں حیا کو رسوا نہیں کریں گی۔ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، اس لیے انہیں کچھ شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ ارمان فوزیہ بیگم کی کوششوں کے باوجود بھی اس چیز پر قابو نہ پا سکا تھا۔ فوزیہ بیگم کے سمجھانے پر وہ اتنا ہی کہہ سکا، شادی کس چیز کے لیے کرتا ہے امی، آپ چھوڑ دیں، یہ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج بنتی ہے۔ پھر شادی کے 2 مہینے بعد ہی حیا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب فوزیہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ اب انہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اندر موجود نالیاں تھوڑی کمزور ہیں، اس لیے انہیں شوہر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کھل کر فوزیہ بیگم کو آگاہ کر دیا تھا، جبکہ حیا نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ گھر آ کر جب ارمان کو اس نے خوشخبری دی تو وہ چلانے لگا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اتنی جلدی بچے پیدا کر کے تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اپنی خوشیاں، اپنے جذبات داؤ پر لگا دوں؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ مجھے ابھی بچہ چاہیے؟ وہ ذرا بھی خوش دکھائی نہ دے رہا تھا، الٹا حیا پر بھڑک اٹھا۔ رات ہوئی تو وہ اس کے لیے گولیاں لے آیا، یہ کھا کر سو جاؤ۔ یہ کیا ہے ارمان؟ حیا ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ جو اولاد پیدا کرنے کا بھوت تمہارے ذہن پر سوار ہوا ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ چلو جلدی سے یہ گولیاں کھا لو۔ وہ زبردستی اسے بچہ ضائع کرنے کی ٹیبلٹس کھلا رہا تھا، جبکہ حیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمان سے آنکھ بچا کر اس نے وہ ٹیبلٹس بیڈ کے نیچے پھینک دی تھی۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح وہ فوزیہ بیگم کے سامنے رو رہی تھی۔ آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے امی، وہ میرا بچہ ضائع کرانا چاہتا ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے جیسے ایٹم بم پھوڑا تھا۔ بیگم کا دل دھک دھک سے رہ گیا۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فوزیہ بیگم اسے لعنت ملامت کر رہی تھی۔ ارمان حیا کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے میری امی کے گھر بھجوا دیں امی، مجھے ارمان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فوزیہ بیگم کی منتیں کر رہی تھی۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گی اسے، کیا ماں سے زیادہ بڑا بنے گا؟ فوزیہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ارمان اس کا بازو پکڑا تھا۔ میاں بیوی کی آپس کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں اور تم سب کو بتاتی پھرتی ہو، کیا ضرورت تھی یہ سب بتانے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں ان لمحوں میں کس قدر اپنے جذبات، اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہوں۔ اب تم میری شدتیں برداشت کرنا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، اور وہ پھر ایسا ہی ہوا۔ رات ہوتے ہی وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اسے اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اچانک ہی اس کے جسم سے بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ ارمان خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، میری حالت بہت بری ہے۔ پورا بیڈ خون سے بھر گیا تھا، وہ چلا رہی تھی۔ ارمان بھی اب تھوڑا پریشان ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینے تھے۔ اس کی آہوزاری سن کر فوزیہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اگر چند لمحے بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، لیکن وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اس کا 2 مہینے کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف ارمان کی وجہ سے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ ہر رات اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ کسی صورت بھی اب واپس ارمان کی زندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ امی امی مجھے بچا لو، اس وحشی سے، اس کے اندر صرف ہوش ہے، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ رو رو کر حیا کا برا حال تھا، اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ میری بچی کا یہ حال کریں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وعدہ کیا تھا رشتہ لیتے وقت کہ میری حیا کا خیال رکھیں گی۔ حیا کی امی روتی ہوئی فوزیہ بیگم کو باتیں سنا رہی تھی، جبکہ وہ خود بہت صدمے میں تھی۔ ارمان اس قدر گنہگار اور نافرمان نکلے گا، انہوں نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے بچے کا ہی قاتل بن جائے گا۔ پھر حیا اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے گی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب وہ کبھی بھی ارمان کی کچھ بے چین سا ہو جاتا، اپنا کنٹرول، اپنے جذبات کہاں پر نکالتا۔ اس لیے وہ فوزیہ بیگم کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں سدھر گیا ہوں امی، اب کبھی بھی اسے تنگ نہیں کروں گا، جیسا وہ کہے گی ویسا ہی اس کے ساتھ چلوں گا۔ بس ایک بار آپ حیا کو واپس لے آئیں۔ اسے یوں روتا دھوتا دیکھ کر فوزیہ بیگم کا دل پسیج گیا۔ آخر کار وہ ایک ماں تھی۔ تبھی دوسرے دن ارمان کو ساتھ لیے وہ حیا کے گھر والوں کے سامنے بیٹھی تھی۔
جبکہ حیا ابھی تک ان کے سامنے سلام کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ حیا کی امی کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو گھر سے جانے کے لیے کہتے، لیکن گھر آئے مہمان کو اس طرح بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا سدھر گیا ہے بہن، یہ حیا سے معافی مانگنے آیا ہے۔ ایک بار دونوں میاں بیوی کی بات ہو جائے، دیکھیں گھر ٹوٹ جائے گا اور دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ فوزیہ بیگم پشیمان تھی۔ حیا کی امی نے ارمان کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ تبھی وہ خوشی سے اچھلتے دل کو سنبھالتے حیا کے سامنے تھا۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو حیا، اور گھر واپس چلو۔ لیکن حیا پریشان تھی۔ کیا سچ میں یہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، سدھر گیا ہے، یا پھر یہ صرف ایک ڈھونگ رچا رہا ہے؟ لیکن آخرکار اس کے جذبات بھی ایک عورت کے ہی تھے، اس لیے وہ جلد ہی اسے معاف کر کے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب آپ میری مرضی کے بغیر آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب میری رضامندی ہوگی تب ہی میں آپ کے ساتھ رات گزاروں گی۔ وہ ارمان کو آزمانا چاہتی تھی، واپس آ گئی تھی، اس لیے ارمان کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور 3 دن تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو رہا تھا وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن چوتھے دن اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، جب سوئی ہوئی حیا کو اس نے نیند سے جگایا تھا۔ حیا نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو ڈر گئی۔ اس نے حیا کو کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کب تک ستاؤ گی؟ دیکھو اب تو میرا وجود بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ تم جانتی ہو مجھے اس کی کتنی عادت ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنا وحشی پن اس پر نکال رہا تھا، جبکہ حیا اسے یاد دلا رہی تھی کہ ارمان نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ مکمل بھی ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن حیا کو یہ محبت نہیں بلکہ ہوش لگ رہی تھی۔ وہ اپنی تھکن، اپنے جذبات اس پر انڈیل کر اب گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کا وجود بے پناہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی، اسی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ اب حیا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایک دن جب اس کی اماں ملنے آئیں، اپنی نازک پھول جیسی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ پڑا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، کبھی نہ واپس بھیجنے کے لیے۔ آخرکار تم نے اپنا گھر برباد کر ہی لیا، کیوں نہیں چھوڑ دیتے اپنی یہ ہوش؟ میاں بیوی کے رشتے کا تقاضا یہ نہیں کہ تم اسے ایک مشین سمجھ لو۔ فوزیہ بیگم اسے ذلیل کر رہی تھی۔ چلی گئی ہے تو جانے دو، اب کوئی ضرورت نہیں واپس لانے کی۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ ارمان کا بھی جیسے حیا سے دل بھر گیا تھا۔ ویسے بھی آفس میں کام کرنے والی نئی سیکرٹری غزل سے آج کل اس کی عاشقی کے قصے چل پڑے تھے۔ وہ جلد ہی غزل سے شادی کرنے والا تھا۔ پھر جب حیا کے گھر والوں نے اس سے خلا مانگا تو اس نے بھی انکار نہیں کیا اور طلاق کے پیپر بنا کر اپنے ماں باپ کو بتائے اس کے گھر بھجوا دیے۔ فوزیہ بیگم صدمے سے چور تھی جب انہیں پتہ چلا کہ ارمان نے حیا کو طلاق دے دی ہے۔ کس قدر میں نیک اور سادہ لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی تھی، لیکن تم شاید اس قابل نہیں تھے۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی، مجھے نہیں ضرورت اس نے ایک لڑکی کی جو شوہر کی ضروریات ہی نہ پوری کر سکے۔ وہ عورت کس کام کی؟ اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غزل کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ ابھی حیا کو طلاق دیے مہینہ ہی ہوا تھا جب وہ فوزیہ بیگم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سادگی سے غزل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ غزل ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ فیکٹریوں کا مالک ارمان ملک اس کا شوہر بن گیا تھا۔ بھلے ہی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کے بچے تو نہیں تھے۔ لیکن غزل اس کی فطرت سے واقف نہیں تھی کہ وہ کس مقصد کے لیے غزل کو اپنی بیوی بنا کر لایا ہے۔ اب فوزیہ بیگم جلد سے جلد زینت کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا، لیکن ارمان کو بس دن ہو یا رات غزل اپنے بستر پر چاہیے تھی۔ وہ بھی حیران تھی کہ آخر ارمان کا دل کیوں نہیں بھرتا۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے یہ بات ارمان سے کہی تو وہ زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے کہنے لگا، میرے اندر 100 مردوں کی طاقت ہے۔ میں ایک طاقتور انسان ہوں، ایک بھرپور مرد۔ دیکھو، اگر میں دن میں 10 دفعہ بھی اپنی مردانہ طاقت استعمال کر لوں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
وہ اپنے اوپر غرور کرتا تھا۔ غزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ارمان کی دولت پر مر مٹی تھی، لیکن اگر اسے اس کی اس فطرت کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ وہ جان گئی تھی کہ ارمان صرف اسے ایک طوائف یا رکھیل کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب گھر میں زینت کی شادی کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن وہ اکثر ہی بند کمرے میں ارمان کے ساتھ ہوتی۔ گھر میں آئے مہمان بھی اس کی عادت دیکھ کر توبہ توبہ کرتے کہ انہیں تو کوئی شرم و حیا ہی نہیں۔ فوزیہ بیگم نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حیا جو بالکل ہی کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی تھی، وہ ان چیزوں میں ارمان کو برداشت نہ کر سکی تھی، لیکن غزل کے اندر اتنی ہمت تھی، وہ اکثر ہی بہانے سے پانی میں ملا کر ارمان کو نیند کی گولی دے دیتی، جس کی کھاتے ہی وہ گہری نیند سو جاتا اور غزل کی اس چیز سے جان چھوٹ جاتی۔ پھر زینت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور فوزیہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ 3 مہینے کے ویزے پر سعودی عرب چلی گئی تھی، جبکہ ارمان کو انہوں نے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پوری فیکٹری ارمان کے حوالے تھی، لیکن اس سے تو جیسے عورت کے نشے کی لت لگ گئی تھی۔ بس وہ دن رات غزل کو بستر پر لیے پڑا رہتا اور فیکٹری میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دوسری طرف حیا بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اس کے ابو نے اس کی دوسری شادی اپنے ایک بھتیجے سے کر لی تھی، جو بہت ہی نیک اور قابل لڑکا تھا۔ وہ کنوارا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے حیا سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہوس نہ تھی، حیا کی زندگی میں سکون تھا۔ جب بھی وہ رات کو کبھی بستر پر لیٹی ہوتی تو ارمان کے ساتھ گزاری جانے والی اسے راتیں یاد آتی تھی تو وہ کانپ جاتی تھی، نہ جانے کون اس درندے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوگی۔ وہ اکثر ہی اس بات کو سوچتی۔ غزل بھی آہستہ آہستہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھرتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ارمان سے طلاق لینے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ارمان کبھی اسے طلاق نہیں دے گا۔ اسے اس سے ڈر بھی لگتا تھا، جو کبھی کبھار شدید وحشی پن پر اتر آتا۔ کبھی کبھار وہ غزل کے ہونٹوں پر اس قدر زوردار کس کرتا کہ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگ جاتا اور وہ پورا دن اپنے ہونٹوں کو چھپا کر گھومتی۔ جس طرح سے اس نے حیا کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، اسی طرح وہ غزل کے ساتھ بھی اپنا وہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی بھی عورت کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ اس کا وحشی پن، اس کی درندگی کوئی بھی عورت زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایک دن فیکٹری سے واپس آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ اس قدر زوردار تھا کہ ارمان مکمل طور پر معذور ہو کر بستر سے جا لگا تھا۔ فوزیہ بیگم اور ان کا شوہر واپس آ گئے تھے۔ وہ اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے کا حال دیکھ کر خوب آنسو بہاتے، جبکہ غزل جو اس سے طلاق لینے کا سوچ رہی تھی، اس کی اس حالت کی وجہ سے اسے فوزیہ بیگم کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ ارمان کو سوپ پلا رہی تھی، اس کی طرف دیکھتی طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، تم نے پہلے حیا کا دل دکھایا ارمان، اس کی بددعائیں لی، اسے تم نے اتنے آنسو دیے کہ ان آنسوؤں نے عرش ہلا دیا اور اس کی بددعاؤں کی وجہ سے آج تم بستر پر پڑے ہو۔ پھر تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میں نے تمہیں اپنا شوہر سمجھ بیٹھی تھی، لیکن تم نے مجھے ایک طوائف سمجھا، لیکن آج دیکھو کس قدر بے بسی سے تم بستر پر پڑے ہو، میرے محتاج ہو۔ چاہوں تو میں تمہیں زہر دے کر جان سے بھی مار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں تمہارے جیسی وحشی اور درندہ صفت انسان نہیں ہوں۔ ارمان کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خود کو کس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کا اندازہ اس کے خاموش لبوں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ جبکہ غزل اسے طعنے دینے سے باز نہ رہ سکی تھی۔ صبح سویرے اسے ناشتہ کرا کر غزل برس اٹھائے گھر سے باہر چلی جاتی۔ ارمان معذور ہو گیا تھا، اسے تو جیسے زندگی سے قیمتی سکون مل گیا۔ اب وہ آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ آج فوزیہ بیگم ارمان کو وہیل چیئر پر اسے پارک میں لے کر آئی تھی، جب 2 چھوٹے چھوٹے معصوم اور خوبصورت بچے یہاں وہاں گھومتے کھیلتے نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان کی اولاد کا سکھ دیکھنا شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا، وہ بے اولاد ہی رہ گیا تھا۔ اچانک ہی انہیں یاد آیا جب حیا ماں بنی تھی، اس نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ختم کر دیا تھا۔ شاید خدا نے اسی بات کی اسے سزا دی تھی۔
وہ دونوں بچے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے جب گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئی، فوزیہ بیگم اور ارمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ حیات تھی، جب اپنے دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں لیے پیار کر رہی تھی۔ دور کھڑا اس کا شوہر ان تینوں کو پکار رہا تھا، لیکن حیات نے جاتے جاتے ایک دم سے ہی پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس نے فوزیہ بیگم کے ساتھ وہیل چیئر پر بیٹھے ارمان کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ ایک افسوس بھری نظر ارمان کے وجود پر ڈالتی وہ اپنے شوہر کی طرف پلٹ گئی تھی، جبکہ ارمان نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ فوزیہ بیگم نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر دل میں دعائیں دینے لگی کہ میرے بیٹے کی مشکلوں کو آسان کر۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ارمان کے حق میں معافی کی دعا مانگ رہی تھی۔ شاید ان کی تربیت میں ہی کمی رہ گئی تھی، جو ارمان نے ایک نہیں بلکہ دو لڑکیوں پر درندگی ڈائی تھی، ان کی زندگی خراب کر دی تھی۔ لیکن آج حیا کو یوں خوشباش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھ ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب حیا نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا ہے، شاید وہ اسے معاف کر دے اور خدا کو بھی ارمان کی معافی پسند آ جائے۔ کچھ نہ کچھ تو اس کی زندگی میں آسانی ہو ہی جائے گی۔ فوزیہ بیگم دعائیں کرتی ارمان کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ غزل اپنی فرینڈز کے پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ہی رات کو دیر سے گھر آتی تھی۔ اس کا موڈ ہوتا تو ارمان کا خیال رکھتی، ورنہ جب پچھلی باتیں یاد آتی تو وہ ارمان کے منہ پر تھوک کر چلی جاتی۔ نہ جانے کب تک اسے لیے سزا بھگتنی تھی۔ ارمان وہیل چیئر پر بیٹھے اب اکثر آنسو بہاتا رہتا تھا۔ سٹوری پسند آئی ہے تو سٹوری کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔